ساتھیوں، چائنا نے بازی پلٹ دی ہے اور امریکہ خلیج سے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ کیسے بھاگ گیا ہے؟ یہ کیا ایسا کمال ہو گیا کہ امریکہ بھاگ گیا ہے اس جنگ سے اور جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے؟ یہ گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران نے ایسی ایک چال چلی ہے، وہ کون سی چال چلی ہے، کون سا اعلان کیا، کون سا ہتھیار چلایا، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں اور یہ جنگ بندی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہتھیار کا نام کیا ہے؟ تباہی مچائی ہے ایران نے۔ یو اے ای اور اسرائیل کے اندر قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے۔ وہ کہاں کی ہے، کیسے کی ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ چین نے بازی پلٹ دی۔ کیسے پلٹ دی؟ چین نے کوئی امریکہ پہ حملہ بھی نہیں کیا، پھر کیسے پلٹ دی؟ جناب، چین نے اس وقت بڑا اہم رول ادا کیا اس جنگ کے اندر اور امریکہ کو یہ وارننگ دی ہے کہ جنگ کو ختم کر دو ورنہ تمہاری تباہی ہوگی۔ اور مسلسل امریکی حکام کے چائنا کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں، چائنا مسلسل ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور یہاں تک ٹرمپ صاحب بوکھلا کے مجبور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیج سے 2 بحری بیڑے واپس امریکہ نے بلا لی ہیں، جن میں سب سے دنیا کا طاقتور، بڑا، مہنگا اور تباہ کن بیڑا جس کا نام بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ ہے، وہ بھی بحر احمر سے واپس ہو گیا۔ اس سے پہلے جارج واشنگٹن بھی روانہ ہو چکا ہے اور ابراہم لنکن تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی زخمی ہو چکا ہے۔ اب بہت جلد امریکہ کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ خود امریکہ نے اعلان کیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے پروجیکٹ فریڈم، جس کا اعلان کیا تھا کہ ہم علاقے کو، اس ریجن کو ایران سے فریڈم دلائیں گے، پروجیکٹ فریڈم ختم کر دیا، ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں اور علاقے میں امن لانے کے لیے، پیس لانے کے لیے، امریکہ نے اپنے سارے ہدف حاصل کر لیے ہیں، لہذا ہم پروجیکٹ فریڈم کو ختم کر رہے ہیں، سارے ہدف حاصل ہو گئے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا اب امریکہ پھیلا رہا ہے، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ امریکہ دم دبا کے بھاگ چکا ہے۔ اب یہ ٹائمنگ دیکھو، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کیوں ایک دم یہ بیان دیا اور کیوں توڑیں لگائی ہے چائنا نے آخر میں، اور جس کی وجہ سے یہ امریکہ بھاگا ہے۔ یہ ٹائمنگ اس سے پہلے گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ ایران نے بھرپور حملے کیے، تاپڑ توڑ میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے ہیں اسرائیل پر اور یو اے ای پر، اور قیامت صغریٰ برپا کر دی تھی۔ یو اے ای کی بندرگاہ جو فجیرہ ہے وہ مکمل تباہ ہو گئی ہے، جو اس وقت ہب تھا ایک آئل کا، وہاں آئل ریفائنری تھی، بہت بڑا آئل ڈیپو تھا جہاں پوری دنیا کا آئل اکٹھا کر کے پھر وہاں سے یو اے ای بیچتا تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ یو اے ای متحدہ عرب امارات میں تباہی، ہولناک تباہی ہوئی ہے، منظر نظر آتے ہیں۔ اور پھر وہ پائپ لائن جو یو اے ای سے ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے بنائی گئی، جس میں ہزاروں بلکہ 15-16 ہزار لیٹر یومیہ جو آئل گزار کر دوسرے ملک کو دیا جاتا، اس کو بھی ہٹ کیا ہے ایرانی میزائلوں نے، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو یو اے ای کی تباہی کی چیخیں تو آسمان تک، ادھر سے اسرائیل پر
بمباری کی ہے، وہاں بھی تباہی کر دی ایران نے، یہ گزشتہ روز کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں بھی سائرن بج رہے ہیں، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا برا حال ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک بہت نہایت قیمتی ہوائی جہاز جو ری فیولنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو اسرائیل اور امریکہ کے طیاروں کو فضا میں ری فیول کرتا تھا، اس کا نام ہے KC-135، وہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر سے غائب ہوا ہے کویت کی طرف جاتے ہوئے، اس کا تاحال کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ خود تصدیق بھی نہیں کر رہا، تردید بھی نہیں کر رہا کہ وہ ہٹ ہوا ہے یا سمندر میں گر گیا۔ ابھی تک امریکی حکام نے اس کے بارے میں کوئی اپنی مصدقہ کوئی خبر نہیں دی، وہ کہاں ہے، اس کا عملہ کہاں ہے۔ اور وہ بہت مہنگا ترین امریکہ کا یہ ری فیولنگ جہاز تھا، KC-135، جس کی مالیت اس وقت لاکھوں میں نہیں کروڑوں ملین ڈالر میں ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ایران نے کیا ہے امریکہ کا۔ 2 ٹیسٹ لگائے ہیں کیونکہ ایران نے ڈیڈ لائن دی تھی، اور اس کے بعد ایران نے حملے شروع کر دیے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کا ایران نے انتظار نہیں کیا، اور یہ جہاز کا گرنا، KC-135 جو ان کا ری فیولنگ کا جہاز تھا، اس کا غائب ہونا اسرائیل اور اپنا UAE کی تباہی، یہ ٹیسٹر تھے امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس سے بھی خطرناک وار کریں گے۔ اور کچھ روز پہلے ایران کے ترجمان نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایسا سرپرائز دیں گے دنیا کو، امریکہ کو، UAE کو، جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، آج سے پہلے ایسا سرپرائز دیکھا بھی نہ ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جو بالکل ہوا سے بھی تیز ہیں، آواز سے بھی تیز ہیں، اور اس کا توڑ امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ شرجیل ایک میزائل ان کا ہے جس کی بتایا گیا ہے کہ ایک کیپیسٹی ہے کہ اس کے کو جب آپ وہ داغتے ہیں تو فضا میں ہی وہ مختلف چھوٹے بموں میں تحلیل ہو جاتا ہے، 8 سے 10 بموں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ سوچئے اگر وہ 8 چھوٹے بموں میں تحلیل ہو جائے شرجیل، اور ایران کی طرف سے اگر صرف 8 میزائل داغے جائیں، ایران تو لہر ایک بچھاڑ کرتا ہے میزائلوں کی، ڈرونز کی، تو ان کا اسرائیل کا، UAE کا ریڈار اور ڈیفنس سسٹم کا کیا حال ہوگا۔ جو خاد ہے یا آئرن ڈوم تو پہلے تباہ ہو چکا ہے، تو وہ انگیج ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 80 میزائل جب آ رہے ہوں تو ان کو بموں کو، چھوٹے میزائلوں کو روکنے کے لیے ادھر سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اگر ڈیفنس سسٹم 80 میزائل چلاتا ہے، 80 میزائل تو ایک دم نہیں ایک سسٹم کے اندر ہوتے، زیادہ سے زیادہ 10 میزائل ایک وقت میں یہ ڈیفنس سسٹم چلا سکتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے، تو وہ سسٹم فیل ہو جائے گا، انگیج ہو جائے گا۔ چلو 8-10 وہ ہٹ کر بھی باقی جا کے اپنے ٹارگٹ پہ لگیں گے۔ اگر وہ 8 کی بجائے 12 یا 16 میزائل شرجیل چلا دیتا ہے تو یوں سمجھ لیں جیسے تیروں کی بارش ہوتی ہے، بمبوں کی بارش ہو جائے گی۔ اور ان کا ریڈار سسٹم امریکہ کا اور جو ڈیفنس سسٹم بالکل تباہ ہو گیا ہے، وہ بالکل ان کو ہٹ نہیں کر سکتا، ناکام، فیل ہو جائے گا، ہو رہا ہے۔ یہ ٹیسٹر تھا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے بھائی، اگر تم نے حملہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا، اس سے زیادہ کریں گے، میزائلوں کی، بموں کی بارش کر کے ہم UAE اور اسرائیل کو بالکل دنیا سے ختم کر دیں گے۔ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں ان کو ہم امریکیوں کو ختم کر دیں گے۔ یہی وارننگ دی تھی روس کے صدر پیوٹن نے کہ تمہارے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے جو تباہی تمہاری ہونے والی ہے، خبردار حملہ نہ کرنا۔ اور یہی بات کس نے کہا؟ چائنا نے کہ فوراً بند کر کے نکل جاؤ دم دبا کے، ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا جو دیکھنے کا کوئی آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہ ہوگا۔
تب جا کے یہ امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ہم پروجیکٹ فریڈم کو ختم کر رہے ہیں، مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے سارے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ کیا مقاصد حاصل کر لیے؟ اس جنگ کے اندر تمہارے بی بمبر، بڑے بڑے قیمتی جہاز گرے ہیں، جو آج تک امریکہ کا اتنا نقصان ہوا ہی نہیں جتنا ایران نے کیا ہے۔ ایران نے تباہی لا چھڑی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ تمہارے مقاصد کیا آپ نے وہ افسودہ یورینیم لے لیا ہے؟ اب بات آج ایک ایرانی حکام جو ان کا ترجمان ہے اس کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے ضرور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن جب ایران لکھ کے دے رہا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، جو مذاکرات ہو چکے تھے، سائن ہو گئے تھے، تو پھر ایران پہ حملہ کیوں کیا؟ لہذا ہمارے پہلے سپریم لیڈر کا جو اعلان تھا، جو ان کا ارادہ تھا، اب ہم تابع ہیں نئے سپریم مجتبیٰ خامنائی کے۔ اب ان کا ارادہ نہیں ہے، اب ان کا ارادہ کہ ہم اپنے ہتھیار بنائیں گے، ہمیں ڈیفنس کا پورا حق ہے۔ اور ساتھ ہی ترجمان نے یہ کہا کہ اگر ایٹمی ہتھیار اتنے ہی خطرناک ہیں جن کو روکا جانا چاہیے، جو دنیا کے لیے خطرناک ہے، خطرہ ہے، دنیا کے لیے مہلک ہیں، تو پھر امریکہ کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ان کو بھی تباہ کرے۔ اسرائیل کے پاس بھی ہے ایٹم بم، اس کو بھی وہ ختم کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساڈا کتا تے تہاڈا ٹومی، تم اپنے ایٹم بم ضائع کر دو، ہم اپنے کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے بالکل ایرانی حکام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ ایران اس وقت فاتح ہے، فاتح کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں۔ افسودہ یورینیم کی امریکہ کے حوالے نہیں ہوگا، تو ٹرمپ صاحب کا جھوٹ جو آج جھوٹ بولا کہ ہم نے سارے یورینیم، تو ایران نے دیا نہیں، ایران کی نیوی ختم ہو گئی۔ کہاں سے ختم ہوئی؟ آپ سے اپنا حکومت تو کھلایا نہیں گیا، جبکہ آپ کے 3 بحری بیڑے، 2 کو تو نقصان ہوا اور 3 اب بھاگ گئے۔ کون سے مقاصد آپ نے حاصل کیے؟ تو امریکہ بالکل اچھا، امریکہ کی ہر کوشش نہ، پہلا حملہ کیا کہ قیادت کو ختم کر دیں گے، مس کیلکولیشن ہو گئی، اور عوام کرد بلوچ ہمارا ساتھ دیں گے اور یوں ہم ایران پہ قبضہ کر لیں گے، ایران کا رجیم چینج ہو جائے گا، اپنے کٹ پتلی بٹھا دیں گے۔ وہ قیادت واقعی 65 قائدین بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، لیکن ایرانی متحد ہو گئے، ایرانی پرجوش ہو گئے، انتقام سے وہ لبریز ہو گئے۔ پھر کوشش کی کردوں کو اور بلوچوں کو لڑانے کی، وہ نہ لڑے۔ پھر امریکہ نے کوشش کی کہ اقوام متحدہ کے ذریعے قرارداد منظور کرا کے نیٹو، یورپی یونین اور پوری دنیا کی، جیسے اس کا تاریخ ہے امریکہ کی، وہ پوری دنیا کی فوجوں کو لڑا کر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تو انہوں نے جنرل کونسل میں یو این او کی میں قرارداد پیش کی کہ ایران نے حملہ کیا ہے، اس پہ کارروائی کی جائے، جس کو روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا۔ اب وہ دال بھی نہیں گل رہی کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ رلے گی۔ تمام دنیا نے جواب دے دیا، یورپ مخالف ہو گیا، نیٹو مخالف ہو گیا۔ بھئی تم کسی اور کی جنگ کیوں لڑ رہے ہو؟ ایران کی تمہارے سے ذاتی دشمنی تو امریکہ سے ہے نہیں۔ اب جب یہ دال نہیں گلی تو اب یہ سوچا کہ چلو بھاگتے چوکی لگوٹی سے ہم خود ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ فریڈم کو کینسل کر دیا، ہم نے تمام ہدف حاصل کر لیے، اپنے جو ہمارے ہدف تھے وہ ہمیں مقاصد پورے ہو گئے، لہٰذا جنگ مذاکرات کی طرف امریکہ جانا چاہتا ہے، جنگ کے نقصانات ہوں گے، جنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ٹرمپ صاحب کا جو ترجمان ہے یہ بول رہے ہیں، ٹرمپ ویسے بھی صبح کچھ بولتا ہے، شام کو یعنی بے تکے سے اس کے بیانات آ رہے ہیں، لیکن اب مذاکرات پر خود ٹرمپ مجبور ہو گیا ہے، گھٹنوں پہ آ گیا ہے، اس کی چیخیں، اس کی وہ دیکھنے کی ہے صورتحال امریکہ کی
کہ کسی طریقے سے اب یہ اگلا دور مذاکرات کا شروع ہو جائے. ایران نے بھی اپنی شرائط میں تھوڑی سی نرمی کا، رویے میں نرمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ چین اور روس بھی مذاکرات چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو دھول تو چٹا دی، اب اس کو اوقات تو یاد آ گئی نا. اب وہ ترلے روس کے بھی کر رہا ہے، ترلے وہ چائنا کے بھی کر رہا ہے، ترلے پاکستان کے بھی کر رہا ہے، ترلے وہ عمان کے بھی کر رہا ہے. یہی کچھ ہے. باقی ایران اس وقت ایک سپر پاور بن کے ابھرا ہے. سب دنیا کو اس نے دکھا دیا کہ ایران نال پنگا نہیں ہو چنگا. اب خلیج اور ایشیا میں کوئی ایران سے پنگا نہیں لے سکتا، خصوصاً یہ خلیجی یہ جو ریاستیں ہیں جو امریکہ کے پٹھو ہیں، جو ان کے دلے ہیں، دگڑ دلے ہیں. تو اب ایران تو ایک فاتح پوزیشن میں ہے، مطلب ایک وکٹری کی پوزیشن میں، وننگ پوزیشن میں ایران اس مذاکرات میں آ رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی لوزر بن کے مذاکرات کی میز پر بن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اب ایک ایسا ملک ہے، بات کو کلوز کریں، اب ایسا ایسا ایران کی ناکہ بندی ختم ہوگی. پہلے اب نہ ہرمز کھلے گی، اس کا مستقل بارڈر بنایا جائے گا، اس کی ریکگنائز ہوگی کہ اب نہ ہرمز پر کن کن ملکوں کی وہ ملکیت ہے، اور منجمد اثاثے ایران کی ہیں وہ بحال کیے جائیں گے. اب زیادہ شرطیں ایران کی مانی جائیں گی، لیکن ایران نے نرمی کا اعلان کیا ہے، نرم کر دیے ہیں اپنے مطالبات کہ امریکہ مستقل جنگ بندی کرے. چائنا اور روس بھی مستقل جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہیں. پھر حملہ کوئی ملک ایران پہ نہیں کرے گا، اس کی گارنٹر چین روس ہوں گے. دوسرا، اسرائیل بھی کسی عرب ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. تیسرا، ایران کے جو ایسڈ ہیں، جو منجمد اثاثے، ان کو بحال کیا جائے گا، اس پہ سے ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں گی. ایران ایک ابھرتی ہوئی معیشت بن کے دنیا کے سامنے آئے گی، طاقت بن کے آ چکی ہے. تو اس جنگ میں ایران نے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ پایا ہے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جس نے ایک گولی نہیں چلائی، ایک جہاز نہ گرایا اور نہ ان کا گرا ہے، ایک سپاہی نہ انہوں نے مارا امریکہ کے، نہ ان کا کوئی سپاہی مرا ہے، ایک گولی نہیں چلائی. پھر بھی وہ جیت گیا، وہ فاتح ہے. وہ ملک کون ہے؟ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ وہ ہے چین. چائنا کی معیشت کو اب کوئی نہیں گرا سکتا. وہ ایک سپر طاقت، عالمی طاقت بن کے، جو امریکہ کا خیال تھا کہ ہم چائنا کو معاشی طور پر اتنا مضبوط ہونے نہیں دیں گے، ایران کو ہی ختم کر دیں گے، تو اب چائنا ایک سپر پاور بن چکا.